السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين يا رب العالمين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بے شک تمام تعریفیں، تمام بڑائی، تمام کبریائی اس رب کائنات کے لیے ہے جس کے مٹھی میں ہم سب کی جان ہے۔ ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش کی امید رکھتے ہیں۔ اپنے نفس کی شرارتوں اور اپنے برے اعمالوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس سے کوئی راہ راست پر نہیں لا سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں، نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد یقیناً تمام باتوں سے بہتر بات اس رب کائنات کی بات ہے، اور تمام طریقوں سے بہتر طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور تمام معاملوں میں سے برے کام دین میں گڑے ہوئے بدعات ہیں، اور ہر بدعات گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، ان کے آل اولاد پر اور ان کے اصحاب پر۔ سامعین حضرات، کل ہم نے قرآن کی فضیلتوں میں سے کچھ باتوں پر غور و فکر کیا تھا۔ چونکہ یہ اللہ کی طرف سے مومنوں کے لیے ایک سلیبس ہے، یہ ایسی کتاب ہے جس کا پڑھنا، جاننا، سمجھنا، عمل کرنا اور دوسروں کو بھی علم کے طور پہ، ثواب کے طور پہ، عمل کے طور پہ، بتانے کے طور پہ ڈیلیور کرنا، یہ سب نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اس کتاب کا مقصد آپ کو سائنس پڑھانا، جغرافی پڑھانا، میتھس پڑھانا نہیں ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ کتاب تمام خوبیوں سے بھرا ہوا ہے، لیکن یہ کتاب جو ہے وہ دراصل اللہ عز و جل نے ہمیں ہدایت پہ رکھنے کے لیے یہ کتاب ہمیں مہیا کرائی۔ تو یہ بات غور و فکر ہے کہ قرآن کریم کو ہاتھ میں لینے سے پہلے دل میں یہ اعتماد قائم ہو جائے کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے نازل ہوئی ہے۔ اب عام عصری علوم جو ہوتا ہے، جو علم جیسے میتھس ہو گیا، سائنس ہو گیا، ہے نا، کوئی فلسفی ہو گئی، یا طرح طرح کی کتابوں کی، تو یہ ان کتابوں کی طرح تو نہیں ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ لوگ کو بتایا کہ اس کتاب کی خوبی ہے کہ یہ کتاب بھلے ان کتابوں کی طرح نہیں ہو، لیکن وہ خوبیاں بھی اپنے اندر یہ رکھتی ہیں۔ سمجھدار والوں کے لیے نشانیاں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تصور پیدا ہو جائے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اللہ کا کلام ہے، کسی دیگر کا نہیں ہے، تو قرآن عظمت کی عظمت، اس کا نازل
من اللہ ہونے کا مقام، روحانی تاثر، انسانی زندگی میں حلت اور حرمت یعنی حلال اور حرام کی تعمیل کا اظہار ہوگا۔ اب دیگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جو پیشن گوئی پہ بات کی جائے کہ بصورت دیگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ قرآن صرف رسم اور اسلام صرف نام کا باقی رہے گا، صرف نام کا، اور اتنے ہی لوگ عمل میں استعمال کریں گے۔ آج مجھے آپ لوگ بتائیے کہ کیا ایسا نہیں ہے؟ نام کے مسلمان ہو رہے ہیں، نام ہے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الباسط، عمر، خالد، ابو بکر، نام ہے۔ آج کے دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور قرآن کی اگر بات کی جائے تو قرآن طاق پر رکھا ہوا ہے۔ قرآن کو لوگوں نے اپنے گلے میں لٹکائے ہوئے، قرآن کی آیتیں کہہ رہے ہیں کہ ہم گلے میں لٹکائیں گے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے اگر ہمیں کوئی بیماری ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ قرآن صرف رسم بن کے رہ جائے گا، آج رسم بن گیا ہے۔ لوگ قرآن خوانی کرتے ہیں، رسم رواج میں نبھا رہے ہیں۔ 10 لوگ آئیں گے آپ کے گھر، بیٹھیں گے، پڑھیں گے، ناشتہ چلے گا اور اب خوب پارٹی چلے گی، ہو گیا قرآن خوانی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ثواب ہو گیا؟ اللہ کی قسم، جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ اس چیز کا حکم دیا، آپ اس پر کتنا بھی اپنا طاقت لگا دیں، اس پہ ثواب نہیں ہے، ہاں گناہ ضرور ہے، خواہ وہ قرآن خوانی ہی کیوں نہ۔ اب آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ قرآن خوانی گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن آپ کے لیے اترا ہے، رواج بنانے کے لیے نہیں۔ آپ کے گھر میں 10 لوگ آئیں، پڑھیں، کتنی یعنی عقلی شعور ذرا استعمال کریں کہ جو پڑھ رہا ہے اس کو ثواب ہوگا، آپ کو کیوں ثواب ہوگا؟ صرف اس لیے کیونکہ آپ کے گھر آ گیا، صرف اس لیے کیونکہ آپ نے کھلا دیا۔ تو آپ یقین مانیے، آپ قرآن نہ بھی پڑھوائیں، کسی کو آپ اپنے گھر بلائیں، کھلائیں، آپ کو کھلانے کا ثواب ویسے بھی مل جائے گا، ویسے بھی مل جائے گا۔ اور قرآن پڑھنے کی جو بات آ رہی ہے کہ قرآن پڑھنے کا ثواب، بھائی جو پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا، آپ کو کیا ملا؟ قرآن آپ پڑھیں، آپ پڑھیں، اپنی نسلوں کو پڑھائیں۔ آپ کا اولاد قرآن پڑھے گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ کسی اور کا اولاد پڑھے گا، آپ کو نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ لوگ باضابطے رمضان میں لکھواتے ہیں، آج حاجی شبیر کے یہاں آج 6 دن کی قرآن خوانی ہے۔ حاجی صاحب نے اپنے گھر میں قرآن خوانی رکھ دیا، قرآن خوانی بول رہا ہوں میں، اللہ معاف کرے، وہ کیا بولتے ہیں، تراویح، 6 دن کی تراویح ہے، 2 بے حرمتی ایک ساتھ، ایک رسم و رواج بنا لینا، دوسرا قرآن کا مذاق بنا دینا۔ 6 دن میں قرآن ختم۔ لوگ مسجد میں جائیں، اس کا ثواب ہے، یہاں لوگ اپنے گھر میں بلا رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں آئیں گے نا تو برکتیں آئیں گی۔ عقل اور علم، میں بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں، آپ کا عقل ویسا ہی حرکت آپ سے کروائے گا کہ آپ راہ چل رہے ہیں، آپ کے پیر میں گوبر لگ جائے، عقل کہے گا اچھا یہ کیا تھا، دیکھتے ہیں کیا ہے۔ ایک جگہ تو آپ گندگی لے ہی چکے ہیں، عقل آپ کا جیسے ہی بولتا ہے دیکھنے کے لیے، آپ انگلی لگاتے ہیں اسی گوبر کو، آپ کی انگلی میں بھی وہ گوبر لگ جاتا ہے، پھر آپ کو وہ عجیب و غریب چیز لگتا ہے کہ یہ ہے کیا، چلو سونگھ کے دیکھتے ہیں، جیسے ہی سونگھتے ہیں تو وہ گوبر آپ کے ناک میں بھی لگتا ہے نا۔ اور اگر علم ہو آپ کے پاس تو آپ اندازہ کر لیں گے، ایک بار میں ہی دیکھ کے سمجھ میں آ جائے گا، یار یہ گوبر ہے،
اس پہ کیا کل لگانا؟ لہٰذا علم ضروری ہے، علم کو سمجھنا، علم کو جاننا بہت ضروری ہے نا؟ تو یہ جو رسم و رواج بنا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی رہی کہ اسلام صرف نام کا باقی رہے گا اور قرآن جو ہے وہ رسم بن جائے گا۔ آج قرآن کو باضابطے خوبصورت کلر میں کپڑے میں غلاف لگا کے اس کو اور ایسے جگہ رکھتے ہیں جہاں ہاتھ نہ پہنچے، اور پڑھنے کا بہانہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس ہاتھ نہیں پہنچے گا تو ہم کہہ رہے ہیں ہمارا تو ہاتھ ہی نہیں پہنچ رہا، ہم کیوں پڑھے بھائی قرآن؟ ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے ہمارا۔ جب ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے قرآن تک، تمہارا دل کیسے پہنچے گا؟ کیا جواب دو؟ قرآن وہاں سے بھی گواہی کا سبب بن رہا ہے جہاں آپ نے رکھ دیا ہے قرآن کو، کھول کر پڑھتے نہیں ہیں، آپ جاننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں کہ اتنا بڑا رب جو پوری کائنات کو بنانے والا اور پورے سسٹم کو چلا رہا ہے، وہ دراصل ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ آج آپ کو اگر ایک آفر لیٹر آ جائے چائنیز کمپنی سے اور صرف آپ کو یہ دکھے کہ وہاں لکھا ہوا ہے $50,000، تو آپ پتہ کرنے کے لیے کہ چائنیز زبان میں دراصل یہ آفر لیٹر میں کیا کیا فیسلٹیز میرے لیے ہیں، چلو پتہ کرتے ہیں، اور آپ اس کے لیے پتہ کرتے ہیں، آپ لوگ تلاش کرتے ہیں یا گوگل کرتے ہیں یا اور بھی جو ہے ٹرانسلیشنز وغیرہ جو ہیں آپ استعمال کرتے ہیں صرف جاننے کے لیے۔ محض $50,000، یہ رقم کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ایک میں مثال دے رہا ہوں، لیکن وہ جو رب کائنات آپ کو نعمتوں سے بھر دیا، اس رب نے بھر دیا وداؤٹ اے سنگل کوئن چارج۔ نہ آپ آکسیجن کا پیسہ دے رہے ہیں، نہ پیڑ کا پیسہ دے رہے ہیں، نہ سورج جو کرنیں دے رہے ہیں اس کا، ہوائیں جو چل رہی ہیں اس کا، نہ بارش کا، نہ پہاڑوں کے، یا اور بھی اللہ کی جو نعمتیں ہیں، بھرپور جو نعمتیں ہیں، کچھ نہیں پے کر رہا ہے۔ تو وہ جو رب کا کلام ہے اس کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے یہ! اور یہ صرف معاملہ ہمارے اور آپ تک نہیں ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں میں یہ معاملے ہیں۔ پوری دنیا کا مسلمان قرآن کو رٹا مار رہا ہے ایک دم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پڑھ رہا ہے، سمجھ نہیں رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کو۔ نماز میں کھڑا ہے، ذہن جو ہے لے کے جا رہا ہے، اچھا جو ہے جیسے نماز ختم ہوگی نا تو ہم کو جا کے سبزی بھی لے کے جانا اور وہاں سے لال مرچی لینا اور وہاں سے ہری مرچی لیں گے اور ادرک تو لیا ہی نہیں، لہسن تو لیا ہی نہیں۔ یہ نمازوں میں چیزیں آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں؟ بیکاز یو ڈونٹ نو what you are reading، کیا پڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین نہیں پتہ آپ کو، الرحمن الرحیم نہیں پتہ آپ کو، مالک یوم الدین نہیں پتہ ہے آپ کو۔ آپ کو یہ نہیں پتہ کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ ان باتوں پہ، اس الفاظوں پہ اللہ آپ کے لیے کیا جواب دے رہا ہے۔ جیسے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہ رب کائنات کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، مالک یوم الدین، میرے بندے نے سچ کہا۔ جب ہمارا رب رسپانس دے رہا ہے تو ہمیں جاننا چاہیے نا کہ دراصل ہے کیا قرآن؟ قرآن ہے کیا؟ ہر چیز میں معجزہ تلاش کرنا یہ نان مسلم کا کام ہے۔ مسلمان کے لیے ایک ہی معجزہ ہوگا، مرے گا اور آخرت کے دن اٹھایا جائے گا، اس سے بڑا اور معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ بات
بہت اچھی طریقے سے مسلمان جان رہا ہے، یہ بات تو غیر مسلمان بھی جان رہے ہیں، میں مسلمانوں کو اسپیشلی بول رہا ہوں، بہت اچھی طریقے سے جان رہا ہے، لیکن باوجود اس کے غفلت میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ ایک دم یہود و نصارہ کے پیروکار ایسے یہ ہوئے ہیں کہ ان کو صرف کھانے پینے اور سونے کے علاوہ کچھ نہیں سوجھ رہا، کچھ نہیں۔ نہ ہی اللہ کے دین کو سمجھ رہے ہیں اور نہ ہی اللہ کے دین کو دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور حد تو تب ہے جب ہمارے نام نہاد جو علماء ہیں وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، اور جو تھوڑی بہت علم دے رہے ہیں تو وہ کون سا علم دے رہے ہیں؟ قرآن و حدیث کے خلاف علم دے رہے ہیں، نہ اس علم کا قرآن سے کوئی وابستہ نہ حدیث سے وابستہ۔ ہم ایسے علم کو اگنور کریں، یاد رکھیے گا، جو علم قرآن و حدیث کا مبنی نہیں ہے اس کو ہم کو نہیں لینا ہے، نہیں لینا ہے، نہیں لینا ہے، خواہ وہ کوئی بھی آ کے کھڑا ہو جائے سامنے، چاہے کتنا بڑا علماء اور مولوی اور قاری اور حاجی اور جو ہے عمری اور کوئی بھی ہو۔ قرآن و حدیث کے خلاف اگر بات آتی ہے یہ بات ہم کو اس کے منہ پہ مار دینا ہے، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے متعلق ہر طرح کے جو شک و شبہات رہی ہیں اور جو عام چیلنج کے لیے جو سد باب کر دیا ہے، تو تا قیامت یہ باقی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اگر تم واقعی اچھے ہو، تمہارے پاس علم ہے، تو قرآن جیسی ایک آیت لے کے آ جاؤ۔ کہ اللہ کا چیلنج ہے، اور اللہ کی قسم 1450 سال ہو گئے، آج تک کسی نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کیا، آج تک نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اسی آیت میں یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے تم نہیں کر پاؤ گے، جاؤ تم جن کو اور اپنے رہنماؤں کو اور اپنے عالموں کو، اپنے سب کو اکٹھا کر لو، قرآن جیسی ایک آیت لے کر آؤ۔ یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب دینے سے دنیا کا تمام اہل زبان، تمام اہل قلم، سب جو ہے گھٹنے ٹیک دیے، سب نے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نہایت زوردار طریقے سے کہا کہ اگر تمام جنات مل کر چاہیں کہ قرآن شریف جیسا دوسرا قرآن بنا لائیں تو نہیں لا سکتے۔ بعد میں کہا کہ اسی صورتیں، یعنی اس کی صورتوں کی طرح کوئی ایک اور سورہ بنا لے آؤ، اور یہ چیلنج تھا، یہ چیلنج ہے۔ اگر تم اس کتاب کی سچائی میں جو ہم نے اپنے بندے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے کچھ شک ہے تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 چیلنج پوری دنیا کے لوگوں کے لیے چیلنج، ایک آیت۔ اندازہ کیجئے 6500 اپروکسیمیٹلی جو ہے آیتیں ہیں، لیکن اللہ ایک آیت کے بارے میں بول رہا ہے، صرف ایک آیت، سنگل۔ کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ 1450 سال ہو گئے، نہ جانے کتنے اسکالرز پڑے ہوئے ہیں، کتنے سائنٹسٹ پڑے ہوئے ہیں، کتنے پی ایچ ڈی ہولڈرز پڑے ہوئے ہیں، کتنا ڈاکٹریٹ کیے ہوئے لوگ پڑے ہوئے ہیں، سب پڑے ہوئے لوگ ہیں، لیکن کوئی ایک آیت بھی نہیں لا پایا۔ یہ ہے میرے رب کا چیلنج، اور یہ اللہ نے جو چیلنج دیا نا، یہ چیلنج ہم ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں کہیں بھی، یہ ہم بھی چیلنج کر سکتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے تم سچے ہو، لاؤ ایک آیت، ایسی ایک آیت لے کر آؤ۔ ایک آیت نہیں لا سکتے۔ جس وقت یہ چیلنج کیا گیا اس وقت عرب کے قبائل میں
لینگویج کے معاملے میں بہت زیادہ شعرا لوگ تھے، شعر و شاعری پڑھنے والے، پڑھے لکھے لوگ، شعلہ بیاں، خطبہ کرنے والے لوگ موجود تھے۔ عرب اپنی زبان اور اپنے یہ جو کلام ہے اس کی وجہ سے جانا جاتا رہا ہے۔ یاد رکھیے اس زمانے میں ایک سے ایک دھرندر لوگ تھے، ان میں ایک تھا ابو جہل بھی۔ 17 لوگ مکہ مکرمہ میں، 17 لوگ اس زمانے کے ویل کوالیفائڈ لوگ تھے، ان سب سے بھی زیادہ پڑھا لکھا ابو جہل تھا۔ لیکن جب دین کی بات آئی اس نے ہٹ دھرمی ایکسیپٹ کیا، پھر اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ تم جاہلوں کے باپ ہو۔ عرب کے بارے میں یہ عام بات ہے، یاد رکھیے عرب اپنے زمانے میں علم کے معاملے میں، لٹریچر کے معاملے میں، شعر و شاعری کے معاملے میں، ادب کے معاملے میں، پڑھائی لکھائی کے معاملے میں الگ لیول رکھتا تھا۔ اس لیے اس زمانے میں 2 ہی لوگوں کاؤنٹ ہوتے تھے، ایک عربی اور ایک عجمی۔ عجمی مطلب جن کو کچھ نالج نہیں، عجم مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں گونگا، جن کو بولنے نہیں آتا۔ سوچ لیجئے۔ اور عربی لوگوں کو کہا جاتا تھا ویل کوالیفائڈ، پڑھے لکھے لوگ۔ باوجود اس کے، یہ رتبہ رکھنے کے باوجود ایک آیت نہیں لے آ پائے وہ، ایک آیت، سنگل آیت نہیں لا پائے۔ اللہ کا چیلنج، اس چیلنج کے سامنے سب کی زبانیں گونگی ہو گئی۔ سب گونگے ہو گئے۔ قرآن کریم کا یہ مرتبہ ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ قرآن کا جو معنی مطلب ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیفینیشن آپ لکھ لیجئے، سب سے پہلے لکھ لیجئے قرآن۔ قرآن قرآن میں اس کو ڈیفائن کروں گا انشاءاللہ، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن لکھ لیا آپ لوگوں نے؟ ہائفن دے کے ایک ایرو کھینچ دیجئے اور لکھیے اصل میں یہ لفظ فلعان کے وزن پر مصدر ہے۔ اصل میں یہ لفظ فلعان کے وزن پر مصدر ہے۔ سر فلعان، ہاں فلعان، FULAAN، فلعان میں اس طریقے سے بتا رہا ہوں، ہے نا، فا، ٹھیک ہے، او لا آ نا، فلعان، یہ ہندی میں بتا رہا ہوں۔ اور عربی جو ہے اس کا الگ ہے، فے لام عین الف نون۔ فلعان، فلان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ قرآن کریم کا نام بھی قرآن اسی لیے ہے کہ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ اب دیکھیے یہاں گرامیٹیکل ٹرمز کس طریقے سے استعمال ہوا ہے کہ فلعان عربی زبان میں یہ کہا جاتا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، اور فلعان اور قرآن اس کا نام بھی اسی سے ملتا جلتا اس لیے پڑا، اللہ نے اس لیے یہ نام رکھا کیونکہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ نہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایسا نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین، ٹھہر کر
الرحمن الرحیم ٹھہر گئے، مالک یوم الدین ٹھہر گئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے نا۔ قرآن کریم کا نام بھی قرآن اسی لیے ہے کہ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے، اور اس کا نزول تدریجاً ہوا ہے، یعنی ٹھہر ٹھہر کر ہی ہوا ہے، اس کا نزول بھی ٹھہر ٹھہر کے ہوا ہے، ٹھہر ٹھہر کر ہوا ہے۔ سر یہ اصل میں یہ لفظ فلان کے لفظ پر اس کے بعد آپ نے کیا بولا؟ میں پھر سے بول دیتا ہوں، اصل میں یہ لفظ فلان کے وزن پر مصدر ہے۔ مصدر یعنی میں نے بتایا نا، ایک ٹرمز ہوتا ہے گرامیٹیکل ٹرمز ہے نا، ورب ہو گیا، ورب 1 ورب 2 ورب 3، اسی طریقے کا یہ ہے نا، گڈ بیٹر بیسٹ ہے نا، رائٹ رائٹر رائٹنگ۔ مقدم ہے مصدر مصدر میسج میں ٹائپ کر دیتا ہوں میں، مصدر مصدر اردو الفاظ ہے، یعنی ملتا جلتا ہے نا، ٹھیک ہے، مصدر ہے یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ قرآن کریم کا نام بھی قرآن اسی لیے ہے کہ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جاتا ہے، اور اس کا نزول یعنی جو یہ قرآن نازل ہوا، نزول ہوا، وہ بھی ایک بار میں نہیں ہو گیا۔ آپ سب کو پتہ ہے کئی صورتیں جو ہیں وہ کئی دنوں میں نازل ہوئی ہے نا، ٹھہر ٹھہر کے ہی ہوا ہے، ایک آیت آئی، پھر ایک آیت آئی، پھر ایک آیت آئی، اس طریقے سے ایک سورت اتری، ایک سورت اتری، اس طریقے سے ہے نا۔ اس کا نزول تدریجاً ہوا ہے، تدریجاً مطلب بھی ہوتا ہے ٹھہر ٹھہر کے ہی ہوا ہے، گیپنگ میں۔ ٹھیک ہے، اسی میں لکھنا ہے آپ کو، قوما دیکھے، قرآن کے معنی جمع کرنا اور ایک چیز کو دوسرے چیزوں کے ساتھ ملانا ہے۔ قرآن کے معنی جمع کرنا اور ایک چیز کو دوسرے چیز کے ساتھ ملانا ہے۔ قرآن کے معنی جمع کرنا اور ایک چیز کو دوسرے چیز کے ساتھ ملانا ہے۔ قرآن کے معنی جمع کرنا اور ایک چیز کو دوسرے چیز کے ساتھ ملانا ہے، چونکہ اس مقدس کتاب میں تمام ضروری علوم جمع ہیں۔ علوم مطلب علم کا جمع ہے، علم جو ہوتا ہے نا، علم کا پلورل ہے علوم، یعنی ساری علم ہے نا۔ چونکہ اس مقدس کتاب میں تمام ضروری علوم جمع ہے، آپ چاہیں تو علوم نہ لکھ کے علم ہی لکھیے، تمام ضروری علم جمع ہے۔ ٹھیک ہے، تمام آسمانی کتابوں کے، جی بولیے باجی، کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں، ٹھیک ہے، تمام آسمانی کتابوں کے ثابت شدہ اصول
اس میں محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ تمام آسمانی کتاب، ہم سب کو پتہ ہے تورات، انجیل، زبور، وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں۔ تمام آسمانی کتابوں کے ثابت، ٹھیک ہے، جو اوتھینٹک ہے، ثابت اصول اس میں محفوظ کر دیے گئے ہیں۔ تمام آسمانی کتابوں کے ثابت اصول اس میں محفوظ کر دیے گئے۔ اب اصول کے بارے میں سمجھیے، ہر اللہ کی جو آسمانی کتاب ہے اس میں ایک ہی بات کہی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے اسی موضوع پہ کام کیا ہے۔ تو وہی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ جو ثابت اصول ہے، اصول کیا ہے بھائی؟ عبادت کرنی اللہ کی، اس میں محفوظ کر دیے گئے۔ اس لیے اس کا نام قرآن ہوا، اس لیے اس کا نام قرآن ہوا۔ اس لیے اس کا نام قرآن ہوا۔ اس لیے اس کا نام قرآن ہوا۔ کلیئر ہے؟ یہاں تک کلیئر ہے؟ ڈیفینیشن کمپلیٹ ہے؟ جی ٹھیک ہے، تو یہ قرآن کا ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے پوائنٹ دے دے کے لکھیں گے۔ سب سے پہلے لکھ لیجئے، ہیڈنگ بنا لیجئے قرآن۔ قرآن قرآن قرآن، ٹھیک ہے۔ اب قرآن کا نیچے لکھ لیجئے ایک پوائنٹ ون بنا کے لکھیے، پڑھنا، تلاوت کرنا یا تلاوت، ہے نا؟ پڑھنا، تلاوت کرنا یا تلاوت۔ ٹھیک ہے، انا علینا جمعہ و قرآن، اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمے ہے، اللہ ذمہ لیتا ہے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 17، سورہ قیامہ آیت نمبر 17۔ ابھی ایز اے رف آپ لوگ بنا لیجئے، بعد میں آپ لوگ اس کا نوٹس ضرور بنائیے گا، ہے نا؟ نوٹس بہت ضروری ہے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 17، بے شک اس کا جمع کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمے ہے۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 17۔ اسی میں ہے سورہ قیامہ آیت نمبر 18، جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 18، یہ پہلا پوائنٹ تھا، پوائنٹ 1، ہے نا؟ پوائنٹ 1۔
دوسرا لکھیے قرآن کریم، قرآن کریم، قرآن کریم۔ قرآن کریم سورہ رحمان کی ایک آیت ہے، الرحمن علم القرآن۔ قرآن کریم لکھ کے نیچے لکھیے۔ رحمان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، یعنی سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 اور 2، الرحمن علم القرآن۔ یہ قرآن کا جو میں نے آپ لوگ کا ہیڈنگ بنوایا تھا، اس کا 2 پوائنٹ ہے، وہ میں نے آپ لوگ کو لکھوا دیا۔ ایک یہ کہ پڑھنا، تلاوت کرنا، اور دوسرا تھا قرآن الکریم، 2 کمپلیٹ۔ اب اس کا ایک نام یہ بھی ہے القرآن، ہے نا؟ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی میں کل بتاؤں گا آپ لوگوں کو، آج یہیں تک رہنے دیتے ہیں۔ جی کہاں سے ریپیٹ کروں میں؟ قرآن جو میں نے لکھوایا تھا، قرآن ایک ہیڈنگ ڈلوا کے، اس میں 2 پوائنٹ میں نے لکھوایا۔ ایک پوائنٹ تو یہ لکھوایا پڑھنا، تلاوت کرنا، ہے نا، جو سورہ قیامہ کی آیت نمبر 17 اور 18 ہے نا، اور دوسرا قرآن کریم میں نے بولا تھا، قرآن کریم، قرآن کریم، جس میں سورہ رحمان کے آیت نمبر 1 اور 2 میں نے بتایا آپ لوگوں کو۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 1 اور 2، الرحمن علم القرآن، رحمان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ جی انشاءاللہ تعالی کل سے قرآن کے سارے نام میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اور آپ لوگ دنگ ہو جائیں گے کہ قرآن کے یہ نام بھی ہیں۔ میں آج ہی بتاتا، لیکن چونکہ آپ لوگوں کا بھی وقت کا خیال کرنا ہے۔ یشم بھائی آپ کو سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر الحمدللہ سمجھ آیا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ یہ ایک دم سر صرف ایک کوشچن ہے اس جی میں میرا۔ جی جی بولیے۔ ہیلو جی بولیے بولیے، میں سن رہا ہوں۔ جی سر ایک کوشچن ہے جو آپ نے اس میں بولا تھا کہ جو چیزیں قرآن سے حدیث سے ثابت ہیں، جیسے آپ نے قرآن خوانی کے بارے میں بتا رہے تھے، تو وہ سر اجتماعی طور پہ ہم کوئی کام کرتے ہیں، انفرادی طور پہ اگر ہم کوئی عبادت کر رہے ہیں اور تو اس میں بھی کیا مطلب یہی چیز لاگو ہوگی؟ ہر کیونکہ چیز میں انفرادی طور پہ تو بندہ کیا عبادت کر رہا ہے کس۔ بالکل، دیکھیے ہماری زندگی، ہمارے لیے جو رول ماڈل جو ہے نا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، ٹھیک ہے؟ اب مثال سمجھیے گا کہ اگر ہم اجتماعی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو انفرادی طور پہ ہم 6 وقت کی فرض نماز نہیں پڑھ سکتے، اور اگر پڑھتے ہیں تو اس پر کوئی ثواب نہیں ہے، الٹے گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے 5 وقت ہی پڑھنا ہے، ہم کیوں 6 وقت پڑھیں گے؟ زیادہ، چونکہ یہ تو نماز تو اللہ کی عبادت ہے نا، لیکن باوجود اس کے ہم فرض کنسیڈر کر کے 6 وقت کی فرض نماز نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے، نہیں ہے تو نہیں پڑھیں گے، سمپل۔
اب اس کو کئی نہیں سر، ٹکڑوں جو میں چیزیں سمجھیں. پر- جی جو سر چیزیں فرض ہیں ان کے بارے میں نہیں، جیسے انفرادی طور پہ میرا مطلب تھا کہ جیسے ہم اپنے طور پہ کوئی ذکر یا کچھ ایسا جو ہم مطلب بہت سی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی چیز ورد کر رہے ہیں ہمیں مطلب اس سے ایک سکون مل رہا ہے تو ہم اسے پڑھے جا رہے ہیں، کسی کو بتایا کچھ ہوا تو ارے یہ کہاں سے ثابت ہے تم اسے پڑھ رہی ہو، تو وہ چیز میں پوچھنا کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں. دیکھیے ایک بات جان ہوتا ہے لیجیے. نا اللہ کا کوئی نام ہے یا کچھ بھی ہے، آیت ہے، ہمیں اس سے سکون مل رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ ہاں ہم یہ آیت پڑھ کے ایک لائف میں ایک چیز چینج آ رہے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، حالانکہ وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں کہ اس کو آپ کو پڑھنا ہے یا اس کو ریگولر کنٹینیوسلی اپنے اس میں رکھو گے، تو وہ چیز میں کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں. دیکھیے اللہ کے جتنے بھی نام ہیں نا، اللہ کہتا ہے کہ دلوں کو سکون تو اللہ کے یاد سے ہی آتی ہے، اللہ کے نام سے ہی ہے دلوں کو سکون. تو اللہ کا کوئی بھی نام آپ پڑھ لیجئے، اس سے آپ کو دل کو سکون ملتا ہے، اچھی بات ہے، یہ تو اللہ خود کہہ رہا ہے، تو یہ تو ثابت ہے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے قرآن کے کوئی آیت، بھائی قرآن بھی آپ کے لیے سکون کا باعث ہے، آپ پڑھیں کوئی دقت نہیں، اس کو رواج نہیں بنانا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے ثبوت کی بات آتی ہے نا، ثابت کی بات آتی ہے، تو قرآن ہمارے لیے شفا ہے، قرآن ہمارے لیے شفا ہے. آگے ہم پڑھیں گے قرآن کا ایک نام بھی ہے شفا. جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن تو ہمارے لیے شفا ہے. تو قرآن کی آیت اگر ہم پڑھتے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے. ہم پہ اگر کوئی سحر ہو گیا، جادو ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی، یا دنیاوی اعتبار سے اگر ہمارے پیٹ میں دقت ہے یا سر میں دقت ہے، تو شہد کا استعمال وہ بھی قرآن میں ذکر کیا گیا ہے شہد کے بارے میں، اور اس سے حدیثیں بھی ہیں شہد استعمال کیا کرو. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی علم چھپا لیا، سارے علم آپ تک پہنچ چکے ہیں. اب بات آتی ہے کہ اب جیسے قرآن خوانی کی بات میں نے کیوں کہا، وہ اس لیے کہا کیونکہ یہ 15-20 سال سے یہ ایک دم رواج بنا دیا گیا، یہ اس سے پہلے نہیں تھا. یہ قرآن کا مذاق ہے، اور کیسے برداشت ہوگا بتائیے آپ، ایک اللہ کے بندی ہیں نا، کیسے برداشت ہوگا اللہ کا کلام کا مذاق بنے؟ تو بتائیے. ہم بھی تو صبح پڑھ رہے ہیں نا، یہ جو ہم ایک جگہ جمع ہوئے ہیں اپنے وقت کو اور اپنے نیند کو قربان کر کے، کیوں ہوئے ہیں؟ یہ اللہ کے کلام کو جاننے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. تو یہ اجتماع نہیں ہے. دراصل ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں اللہ کے کلام کو ترجمے کے ساتھ، ہے نا، تفسیر کے ساتھ، ڈیفینیشن کے ساتھ، ہے نا، کئی سارے کیا بولتے ہیں مثال کے ساتھ ہم یہ سمجھ رہے ہیں. لیکن بتائیے کہ کیا یہی چیزیں قرآن خوانی میں ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، بالکل بھی نہیں ہوتی. تو یہ ثابت نہیں ہے. ایک میں حدیث آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں، اس سے سمجھ میں آ جائے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کافی ضعیف صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کی میں بات بتا رہا ہوں. ان کا لوگ بڑی احترام کرتے تھے. تو ایک شخص آئے، انہوں نے کہا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ ذرا چل کے دیکھیے مسجد میں کیا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگ چنے پہ جو ہے نا وہ اللہ کا نام پڑھ رہے ہیں، چنے پہ. ٹھیک ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد کا دیکھا کہ بھائی پورا اجتماعی طور پہ لوگ بیٹھے اور چنے پہ لوگ نام پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، چنے پہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا، صحابی تھے نا، بڑے صحابی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بولا، اے عبداللہ بن مسعود، ہم اس پر اللہ کا ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اور پھر ہم یہ غریبوں میں تقسیم کر دیں گے، یا اس کو کھانا بنا کے، جیسا بھی. تو پتہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ بولے، اللہ کی قسم، یا تو تم نبی سے بہتر کام کر رہے ہو یا اپنے لیے جہنم کھود رہے ہو. اب آپ بتائیے، بینگ ایز اے مسلم، از اٹ پاسبل کہ کوئی کام ہم نبی سے بہتر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. تو اب ایک تو آپشن تو ختم ہو گیا کہ یا تو تم نبی سے بہتر کام کر رہے ہو، ایک آپشن ختم ہو گیا. اب دوسرا آپشن کیا بچا؟ یا تو تم اپنے لیے جہنم کھود رہے ہو. تو نبی سے بہتر تو کام نہیں کر سکتے، تو بہتر تو پھر دوسرا ہی آپشن نظر آیا
کہ ہم اپنے لیے جہنم کھود رہے ہیں۔ اسلام وہ چیزیں نہیں ہے جو لوگ ریتی رواج بنا لے، اسلام وہ ہے ہی نہیں ہے۔ نماز بھی جو ہے نا آپ کا، جو 5 وقت کا فرض نماز آپ کو مسجدوں میں جا کے جو ادا کرنی ہوتی ہے، یہ بھی ریتی رواج نہیں ہے، یہ فرض آپ پر کیا گیا ہے، ریتی رواج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مسجد میں بیٹھ کر آپ تماشے کریں، گانے گائیں اور ناچ گانا کریں، وہ ریتی رواج آپ کر رہے ہیں، جس کا حساب اللہ کو دینا ہو۔ آپ اللہ کو حساب دیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہماری زندگی، سب سے پہلے ہماری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام پر آئے۔ ہم کو اگر سکون چاہیے نا تو ہم کو لوٹنا پڑے گا اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر، اور اس کے دائیں بائیں کئی لکیریں کھینچی، اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیڑھے میڑھے جو راستے ہیں یہ شیطان کے راستے ہیں، اور یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ ہے۔ اور اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ ایک دم سیدھا ہے، ٹیڑھے میڑھے راستے ہے ہی نہیں۔ وہ تو آج کے جو نام نہاد رہنما ہیں انہوں نے ٹیڑھا میڑھا بنا دیا، انہوں نے ٹیڑھا میڑھا بنا دیا۔ ایک واقعہ میں نے، وہ ایک ویڈیو میں نے دیکھا، ایک حضرات ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا نام ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ کون پیر صاحب ہیں جو نماز جو ہے وہ نہیں پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، نہ اکیلے میں اور نہ ہی اجتماعی یعنی مسجدوں میں جا کے۔ ایک دن جو ہے لوگ ان کو تانا وانا مار رہے تھے، تو ایک دن جو ہے وہ مسجد کے امام کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو گئے، اور مسجد میں امام صاحب نے جو ہے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد انہوں نے امام سے کہا کہ امام تم نے مجھے تھکا دیا، تم سبزی خریدنے جا رہے تھے نماز میں تمہارے پیچھے پیچھے گیا، تم اپنے گھر گئے، میں تمہارے پیچھے پیچھے گیا، تم کپڑے دھو رہے، یعنی یہ سب چیزیں کہانیاں گڑھتے گئے، اور پھر لاسٹ میں کیا کہا، اس لیے وہ نماز نہیں پڑھ رہے تھے امام کے پیچھے اور اکیلے میں۔ اب آپ بتائیے کہ اگر ہم ایسے رہنما تلاش کر لیں تو پھر تو نماز ہم پر فرض ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پر کسی اور کو کھڑا کر دوں اور میں ان تمام گھروں پہ نشانی لگا دوں جو لوگ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے، اور میں ان تمام گھروں کو، اگر مجھے خیال نہیں ہوتا ان کے بیوی اور بچوں کا، تو میں ان گھروں کو آگ لگا دیتا۔ کوئی پیر، کوئی اولیاء اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا۔ علم بہت ضروری ہے، علم بہت ضروری ہے، اور یہ علم آپ کو قرآن و حدیث سے ہی مل سکتی ہے۔ لہٰذا ہم کو لوٹنا پڑے گا اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پہ۔ وقت زیادہ ہے نہیں، جو حقیقت ہے وہ یہی ہے۔ اگر اب نہیں لوٹے تو ہمارے سامنے ہماری موت کھڑی ہوگی۔ میں رات کو ہی سوچ رہا تھا کہ اچانک سے اگر میرے سامنے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، اگر میرے سامنے اگر موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے۔ مرنے سے نہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے، اس سے ڈر لگتا ہے۔ لہٰذا آپ لوگ بھی ڈریے، اپنی زندگی کو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے لے کر چلیے، آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ آپ یقین مانیے، کسی بھی شخص کے زندگی سے رسم و رواج نکال دیجئے، دیکھیے وہ کافی فری محسوس کرتا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی جس کے بال گر رہے ہوں اور وہ جا کے اپنا بال منڈوا لے۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ یہ ایک دم یہی مثال ہے، چھوٹے موٹے ہی مثال ہوتے ہیں میرے، لیکن پرفیکٹ یہی ہے۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ رب کائنات ہماری تمام زندگی کو، جب تک ہماری سانس چل رہی ہے اور جب ہمیں موت آ کے گھیرے گی اور اس وقت شیطان اپنا چال چلے گا،
اللہ ہمارے اعمال ایسے رکھنا کہ ہم قرآن و حدیث کے پیکر ہوں آخری وقت تک، آخری وقت تک، آمین یا رب العالمین۔ جی باجی کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ کچھ پوچھنا ہے آپ کو؟ پوچھیے۔ جی جی سر، وہ جو اگر بچے کا طبیعت خراب ہو گیا تو کوئی حاکم کے پاس یا مولوی کے پاس جا کر بچے کو سکھا کر لے کے آتے ہیں یا کچھ بھی وہ پڑھ کر دم کر دیتے ہیں، یہ فٹنس میں آئے گا؟ دیکھیے شرعی طور پہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، آپ مائک بند کیجئے تب میری آواز آئے گی۔ ہاں، قرآن و حدیث سے ثابت رقیہ شریعہ ہے، لیکن اس میں دیکھنا ہے کہ جو مولوی صاحب پڑھ رہے ہیں وہ واقعی قرآن و حدیث کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے رقیہ شریعہ کیا اور کرنے کا طریقہ بتایا ویسا ہے یا نہیں۔ اگر ویسا ہے تو ہی کرائیں، نہیں تو خود سے کریں۔ ہم دیکھیے پرابلم یہ ہے نا کہ ہمارا باپ مر جاتا ہے اور ہم جنازے کی نماز کے لیے کسی مولوی کو تلاش کرتے ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ ہے نا کہ جنازے کی نماز میں اگر میں نماز پڑھاؤں گا اپنے باپ کے جنازے کا، تو جس شدت کے ساتھ میں نماز پڑھاؤں گا، جس شدت کے ساتھ میں اللہ سے تڑپ تڑپ کے رو کر دعا کروں گا کہ اللہ میرے باپ کو بخش دے، کوئی امام تھوڑی نہ پڑے گا۔ تو یہ سب چیزیں آپ لوگوں کو سیکھنے کے ملیں گے انشاءاللہ۔ مریم محمدی آپ لوگوں کو رقیہ شریعہ بھی پڑھائیں گے، آپ لوگوں کو وہ بتائیں گی کہ قرآن و حدیث کے ذریعے سے کیسے علاج کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو پڑھائی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ جی سر، یہ جو فہم القرآن، فہم کا مطلب کیا ہے؟ فہم مطلب ہوتا ہے قرآن کا اصل فہم مطلب ڈیفینیشن سمجھ لیجئے، اور فہم اور تعلیم دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ فہم مطلب ہوتا ہے جاننا، اور تعلیم مطلب ہوتا ہے علم کا جو ہے حاصل کر لینا۔ جی سر۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ سر، نماز میں ہم کو پتہ نہیں تھا کہ نماز میں نیت بول کے کرتے نہیں ہے، نیت دل سے کرتے ہیں، ہم ہر وقت نماز بول کے ہی کرتے تھے، اچھا تو یہ گناہ دیکھیے یہ اصل میں ایک بدعات ہے نا، کہ زبان سے ہم کہیں۔ نیت جو ہے وہ دل کا نام ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ سپوز کیجئے جمعہ کا دن ہے اور مجھے نماز پڑھنے کے لیے میں مسجد جا رہا ہوں، تو میں کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں مسجد؟ جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں میں، ہے نا۔ میں نے خوشبو لگا لیا، نہا لیا، اچھے کپڑے پہن لیے، تو اسی نیت سے نا کہ جمعے کی نماز پڑھنی ہے۔ تو جمعے کے دن اگر میں جا رہا ہوں تو اسی ارادے کے ساتھ جا رہا ہوں کہ مجھے جمعہ کا نماز پڑھنا ہے، تو یہی نیت ہے نا میری، ہو گئی نیت آپ کی، ہے نا۔ الگ سے نیت نہیں ہے، زبان سے کہا جائے وہی آپ کو۔ لوگ باضابطہ نیت کرتے ہیں نا، یا اللہ تعالیٰ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز جمعہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کا، منہ میرے کعبہ شریف، اللہ اکبر، یہ ثابت نہیں ہے۔ چلو، اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ آج کا کلاس آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ جس کو سمجھ میں نہیں آیا وہ بتا دیں۔
اچھا چلو اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. کس کو سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ سر سمجھ میں آیا ہے، سب بہت اچھے سے ہو. اللہ کا احسان ہے الحمدللہ الحمدللہ. عالیہ باجی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے آپ لوگوں کا، آپ کا اور ہنا باجی آپ کا بھی؟ نہیں الحمدللہ سر. نہیں سر. اللہ کا کرم ہے الحمدللہ. یہ ایک دم انیشیل پیریڈ ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. میں یہ جیسے ہی ختم ہوگا پھر ہم اعوذ باللہ اور بسم اللہ ان دونوں کو بھی جانیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ایک جو شروعاتی جو علم ہوتی ہے وہ انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں تک پہنچ چکا ہوگا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی. وَأَنْتُمْ فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ آپ سب کے دل میں قرآن کو اتار دے. اللہ آپ سب سے صحاباؤں جیسا کام لے. اللہ آپ سب کے دین اور دنیا سنوار دے. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. چلیے تو مجلس کی خاتمے کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.